الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ حولی. عزیزان گرامی قدر، آج کے جمعہ المبارک کا موضوع حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت اور شرم و حیا، ان دو پہلوؤں کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ کریم ہمیں حق و صداقت بیان کرنے، سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو آپ کے اوصاف بہت زیادہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن آپ کے دو وصف یہ بڑے نمایاں ہیں. ایک تو اللہ نے آپ کو شرم و حیا بہت زیادہ عطا فرمایا، اور دوسرا دین کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا وصف سخاوت والا عطا فرمایا. بلکہ زبان عام پہ اللہ نے عثمان کی جگہ عثمان غنی جاری فرما دیا.
یعنی بچہ بھی اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے حضرت عثمان غنی، حالانکہ آپ کا نام تو عثمان غنی نہیں ہے، عثمان ہے، عثمان بن عفان ہے، لیکن غنی کا لفظ اللہ نے آپ کے نام کے ساتھ مشہور فرما دیا، حضرت عثمان غنی۔ تو یہ آپ کی کثرت سخاوت کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کی زبانوں پہ اسے جاری فرما دیا، اور سخاوت اسلام میں ایک بہت ہی خوبصورت وصف ہے۔ حضور نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، اللہ سخی کو پسند فرماتا ہے۔ وقریب من الناس، سخی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ وقریب من الجنہ، سخی جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ یعنی سخاوت اللہ کو بڑی پسند ہے، بلکہ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ سخی گناہ گار بھی ہو تو اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اگر کسی بندے میں وصف سخاوت پایا جاتا ہے، سخاوت کا یہ نہیں مطلب کہ وہ مجروں پہ پیسے بڑے دیتا ہے یا مرغوں کی لڑائی پہ بڑے اڑاتا ہے، ٹورنامنٹ پہ بڑے خرچ کرتا ہے، یہ سخاوت نہیں ہے۔ سخاوت ہے اللہ کی رضا کے لیے پیسہ خرچ کرنا، کہ جب دین کے لیے ضرورت پڑے تو اس وقت وہ کتنے خرچ کرتا ہے، جب کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے ضرورت پڑے تو اس وقت وہ کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کتنا مال اللہ کی راہ پہ دیتا ہے، یہ سخاوت ہے۔ اور دوسرا حیا جو وصف ہے، حضور نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اور حیا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے۔ اگر کسی کو حیا مل جائے، شرم مل جائے، کسی کو گناہ کرتے وقت شرم آنا شروع ہو جائے تو سمجھو یہ بندہ خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے۔ تو ویسے تو سارے صحابہ ہی شرم و حیا والے تھے، اور آج تک جو سچا مومن ہے اس میں حیا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے شرماتا ہے جس میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی ہو، حضور کی بارگاہ میں شرمندگی ہو، یا عام لوگوں کے سامنے اسے شرم آئے، تو آج بھی حیا تو ہے، لیکن فرمایا اس امت میں سب سے بڑا حیا والا عثمان غنی ہے۔ یعنی حیا کی جب بات آئے گی تو فرمایا عثمان اس امت میں حیا کے اندر پہلے نمبر پہ آئے، حیا کے اندر، شرم کے اندر۔ اتنے حیا والے تھے کہ کبھی بند جگہ پہ بھی غسل فرماتے تو چادر باندھ کے فرمایا کرتے۔ حالانکہ بندہ بند جگہ پہ اگر چار دیواری ہے غسل برہنہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اتنا شرم والے تھے کہ کبھی بند جگہ بھی غسل فرماتے تو کپڑا اتار کے کبھی انہوں نے غسل نہیں فرمایا، اتنا اللہ نے حیا انہیں عطا فرمایا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے کیا جائے، اللہ بندوں کا حساب لے گا، لیکن حضور نے فرمایا میں نے رب سے بات کی ہے کہ یا اللہ عثمان بڑا حیا والا ہے، اس کا حساب نہ لینا، کیونکہ تیرے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے اسے شرم آئے گی، تیرے سامنے یہ کھڑا ہو کے حساب کیسے دے گا، یا اللہ میرے عثمان کو اپنے سامنے کھڑا نہ کرنا، یہ بڑا حیا والا ہے، یہ بڑا شرم والا۔ اور حضور نے اپنے تمام جو صحابہ ہیں ان میں جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جن کا مقام دیگر صحابہ سے بلند ہے، صحابہ میں بھی کیٹاگریز ہیں نا، مراتب ہیں، مدارج ہیں، کچھ سب سے بلند مرتبے والے ہیں اور کچھ اس سے کم ہیں، کچھ اس سے کم ہیں، یعنی ایک مراتب کا سلسلہ ہے۔ تو جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، حضور نے ان کی عظمت خود بیان فرمائی، فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر،
فرمایا میری امت میں سب سے جو رحم کرنے والا ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَأَرْفَقُ أُمَّتِي لِأُمَّتِي عمر، فرمایا میری امت کے لیے سب سے زیادہ جو درد دل رکھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے اشدہم فی دین اللہ، جو دین کے معاملے میں بڑا سخت ہے، فرمایا وہ عمر ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَصْدَقُ أُمَّتِي حَيَاءً، اور جو حیا میں سب سے زیادہ سچا ہے وہ عثمان ہے۔ وَأَقْضَى أُمَّتِي علی بن ابی طالب، فرمایا اور میری امت کا سب سے بڑا قاضی اور جج وہ علی بن ابی طالب۔ فیصلے کی جب بات آئے گی، علم کی بات آئے گی، حکمت کی بات آئے گی، جب فیصلے کے میدان میں جب قاضی کی بات ہوگی قیامت تک پوری امت میں، فرمایا علی جیسا جج دنیا میں کوئی نہیں، علی جیسا قاضی کائنات میں اور کوئی نہیں۔ تو آج کے ججز کو چاہیے، جو منصب قضاء پہ بیٹھتا ہے، ان کو چاہیے مولا علی کے فیصلے پڑھیں، مولا علی کی زندگی کو پڑھیں، انہوں نے جو فیصلے فرمائے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کریں، اور مولا علی نے کسی فیصلے کی بھی کوئی سال 6 مہینے کی تاریخ نہیں دی۔ آج تو سارا تاریخوں پہ سلسلہ چلتا ہے نا، مرغی کا مسئلہ بھی ہو تو وہ 10 سال کیس چلتا رہتا ہے۔ مولا علی پاک کی عدالت میں ادھر مسئلہ آتا ہے، ادھر سن کے گواہوں کی روشنی میں، گواہیوں کی روشنی میں، قانون اور آئین کی روشنی میں مولا علی اسی وقت فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ علی اقضا، علی سب سے بڑا جج ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، فرمایا حرام اور حلال کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔ یعنی کئی صحابہ ہیں جن کے نام مشہور نہیں ہیں لیکن بڑے عظیم صحابہ ہیں۔ معاذ بن جبل، فرمایا حلال اور حرام کو جاننے میں سب سے زیادہ ماہر جو ہے وہ معاذ بن جبل ہے۔ یجیء یوم القیامت امام العلماء، فرمایا قیامت کے دن فقہا جب آئیں گے نا تو فقہا میں آگے آگے معاذ بن جبل آئے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَقْرَأُ أُمَّتِي ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ حضرت ابی بن کعب جو ہیں سید القراء ہیں، قاریوں کے امام ہیں۔ وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت، اور فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والا زید بن ثابت ہے۔ تو اس میں ہمارے موضوع سے متعلق کیا ہے کہ حیا میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی، جن میں بہت شرم تھی، حیا تھی، اور ایک دفعہ صرف گریبان تھوڑا سا کھل گیا تو فرشتہ، حضور کے پاس فرشتہ تھا، وہ فوراً چلا گیا۔ حضور نے فرمایا کیوں چلے گئے تھے؟ کہنے لگے جی عثمان کے بٹن کھل گئے۔ ہائے ہائے، عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کون حیا کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور اس پر بہت سی حدیثیں ہیں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ آپ سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، اور ایک حضرت حفصہ ان سے بھی مروی ہے۔ یہ دونوں روایات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے ران مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یعنی مطلب ہے کہ چادر باندھی ہوئی تھی لیکن جو قمیض یا چادر اوپر والی تھی وہ اوپر سے ہٹی ہوئی تھی۔ یہ نہیں کہ برہنہ تھا، ایسی نہیں ہے، یعنی چادر اوپر سے ہٹی ہوئی تھی، پردہ تھا لیکن جو اوپر چادر کے اوپر قمیض ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ تو ادھر سے ابو بکر صدیق آئے، فجاء ابو بکر یستاذن، فرمایا ابو بکر اجازت لے کر حاضر ہوئے۔ فآذن له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حیاتی، حضور نے اسی حالت میں فرمایا اندر آ جاؤ، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ثم جاء عمر، پھر حضرت عمر آئے، یستاذن، اجازت مانگتے ہوئے۔
فآذن لہ علی حیاتی، حضور نے اسی حالت میں اجازت دے دی۔ ثم جاء ناس من الصحابہ، پھر اور بھی کچھ صحابہ آئے، فآذن لہم، حضور نے انہیں اجازت دی۔ ثم جاء علی یستاذن، پھر مولا علی پاک آئے، حضور نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ ورسول اللہ علی حیاتی، حضور ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ثم جاء عثمان بن عفان، فرمایا پھر عثمان بن عفان آئے۔ فتجلل ثوبہ، حضور نے اچھی طرح کپڑا اوپر کر لیا۔ ثم اذن لہ، پھر انہیں اجازت دی کہ اندر آؤ۔ فتحدثوا ساعۃ، کچھ دیر وہ گفتگو کرتے رہے۔ ثم خرجوا، پھر نکل گئے۔ وقلت یا رسول اللہ دخل علیک ابو بکر و عمر و علی و اناس من اصحابک وانت علی حیاتک ولم تتحرک، حضور ابو بکر آئے، عمر آئے، علی آئے، کچھ اور صحابہ آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حرکت نہیں کی۔ لیکن فلما دخل عثمان تجللت ثوبک، لیکن جیسے ہی عثمان آئے آپ نے کپڑا اوپر لے لیا۔ حضور اس میں حکمت کیا ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا حفصہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں عثمان کا حیا نہ کروں، یعنی کتنا مقام ہے حضرت عثمان ذوالنورین کا کہ ملائکہ بھی حیا کر رہے ہیں، سید الانبیاء بھی ان سے حیا فرما رہے ہیں۔ تو پھر یہ جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ جو بھی حیا والا ہوگا، جو بھی صاحب حیا ہوگا، وہ عثمان کا حیا ضرور کرے۔ جو بھی حیا دار ہوگا وہ حضرت عثمان غنی کا ضرور حیا کرے گا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کا حیا ملائکہ بھی کرتے ہیں، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اور جب آپ کو شہید کرنے لگے نا خارجی باغی لوگ جو تھے، تو بدر بن خالد روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان کو اندر قید کر دیا گیا، آپ کو شہید کیا گیا نا، بند پہلے کیا گیا، محصور کیا گیا، باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا، تو کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت آئے اور انہوں نے ایک جملہ بولا، باغیوں سے کہا الا تستحیون ممن تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت زید بن ثابت انصاری نے فرمایا کیا تم ان سے حیا نہیں کرتے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے زید بدر بن خالد کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے حدیث بیان فرمائی۔ حضرت زید بن ثابت نے فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے، حضور نے فرمایا مر بی عثمان وعندی ملک من الملائکہ، حضور نے فرمایا میرے پاس سے عثمان گزرے اور اس وقت ایک فرشتہ میرے پاس حاضر تھا، تو وہ فرشتہ کہنے لگا شہید یقتلہ قومہ، فرمایا یا رسول اللہ یہ جو شخص جا رہا ہے نا یہ شہید ہے، اسے لوگ شہید کر دیں، اس کی اپنی رعایا شہید کر دیں۔ اور آگے فرشتے نے کہا انا لنستحیی منہ، یا رسول اللہ ہم اس سے حیا کرتے ہیں، ہمیں عثمان سے بڑا حیا ہے، لیکن ساتھ شہادت کی خبر بھی دے دی کہ یہ شہید ہیں، لوگ اسے شہید کر دیں گے، اور طاقت ہوتے ہوئے لڑے نہیں۔ آپ دیکھیں ایک شخص امیر المومنین ہے اور پوری امت مسلمہ کا حاکم ہے، چند لوگوں کو قتل کرنا یا ان کو بھگانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ صحابہ نے کہا بھی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم لڑتے ہیں، لیکن کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا میں مدینہ الرسول میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ان کا دیکھو، ایک حضور کے شہر سے ایک محبت تھی اور حضور کے شہر کا احترام تھا۔ کہا میں حضور کے شہر میں قتل و غارت نہیں کروانا چاہتا۔ یہ حضرت مولا علی بھی وہاں سے اس لیے گئے تھے مدینہ سے کہ حضور کے شہر میں کوئی جنگ نہ ہو۔
حضرت امام حسین پاک بھی مدینہ اور مکہ چھوڑ کے اس لیے گئے تھے کہ حضور کے شہر میں بھی جنگ نہ ہو اور مکہ المکرمہ میں بھی جنگ نہ ہو. یہ لوگ حضور کے شہر کا حیا کرنے والے تھے. حضرت عثمان نے کہا نہیں، میں مدینہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا. مجھے حضور نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ عثمان جب مصیبت آئے گی تو صبر کرنا، جب مشکل آئے گی تو پھر کیا کرنا؟ صبر کرنا. میرے نبی نے مجھے پہلے ہی جو سارے وعدے لینے تھے وہ لے لیے ہیں. اب میں جان دے سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو یہ حیا تھا آپ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب حیا ہیں، اور قرآن فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو امام کے ساتھ بلائیں. ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے ہوگا، ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے ہوگا. اب اس کی بہت سی تفسیریں علماء نے بیان کی ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو صداقت ہے، صدق ہے، سچائی ہے، اور جو سچ بولنے والے ہیں یہ سارے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے پیچھے ہو. بول رہے ہیں تو صحیح ہے. جو سچائی والے لوگ ہیں وہ سارے صدیق اکبر کے پیچھے ہوں گے. سچوں کے امام ابو بکر صدیق ہے. اور آگے فرمایا وَلِوَاءُ الْعَدْلِ لِعُمَرَ وَكُلُّ عَادِلٍ تَحْتَ لِوَائِهِ، اور عدل و انصاف کا جھنڈا حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہر عادل حکمران حضرت عمر فاروق کے پیچھے پیچھے ہوگا. اور آگے فرمایا وَلِوَاءُ السَّخَاوَةِ لِعُثْمَانَ، اور سخاوت کا جھنڈا عثمان غنی کے پاس ہوگا. وَكُلُّ سَخِيٍّ تَحْتَ لِوَائِهِ، اور ہر سخی حضرت عثمان غنی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اور آگے فرمایا وَلِوَاءُ الشَّهَادَةِ لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، اور شہادت کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا. اور ہر شہید حضرت سیدنا مولا علی پاک کے پیچھے ہوگا، ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا. وَلِوَاءُ الْفِقْهِ لِمُعَاذ بن جبل، اور جو فقہ ہے، جو دین کا علم ہے، اس کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل کے پاس ہوگا، اور ہر فقیہ آپ کے پیچھے ہوگا. وَلِوَاءُ الزُّهْدِ لِأَبِي ذَرٍ وَكُلُّ زَاهِدٍ تَحْتَ لِوَائِهِ، اور دنیا سے منہ موڑنا. زہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے منہ موڑنا. جو دنیا سے منہ موڑنے والے ہیں نا، جنہوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، ان میں سب سے سردار حضرت ابو ذر غفاری ہیں. نام سنا ہوگا حضرت ابو ذر غفاری کا. ترک دنیا. حضرت ابو ذر غفاری حضور کے غلام ہیں. ابو ذر غفاری ترک دنیا میں امام ہیں. آپ نے کچھ بھی جمع نہیں کیا، بلکہ ان کا فتویٰ تھا کہ سوائے کھانے پینے اور ضرورت کی چیزوں کے کوئی بندہ جمع نہیں کر سکتا. حضرت ابو ذر غفاری کا یہ موقف تھا. فرمایا دنیا چھوڑنے والوں کی جب قیامت کے دن انہیں اکٹھا کیا جائے گا تو جھنڈا حضرت ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں ہوگا. اور آگے فرمایا وَكُلُّ فَقِيرٍ تَحْتَ وَلِوَاءُ الْفَقْرِ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ وَكُلُّ فَقِيرٍ تَحْتَ لِوَائِهِ، اور جو فقر میں رہنے والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے فقر میں زندگی گزاری ہے، یہ حضرت ابو درداء کے جھنڈے کے نیچے ہوں. یہ بڑے فقیر صحابہ میں سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے فرمایا وَلِوَاءُ الْقِرَاءَةِ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، اور تلاوت کا جھنڈا حضرت ابی بن کعب کے پاس ہوگا. وَكُلُّ قَارِئٍ تَحْتَ لِوَائِهِ، ہر قاری حضرت ابی بن کعب کے جھنڈے کے پیچھے ہوگا. وَلِوَاءُ الْأَذَانِ لِبِلَالٍ، اور اذان کا جھنڈا بلال حبشی کے ہاتھ میں. وَكُلُّ مُؤَذِّنٍ تحت لوائه، اور ہر مؤذن جو ہے وہ حضرت بلال حبشی کے پیچھے پیچھے ہوگا. وَلِوَاءُ الْمَقْتُولِ ظُلْمًا لِحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ وَكُلُّ مَقْتُولٍ ظُلْمًا تحت لوائه،
اور فرمایا کہ جو ظلمن جنہیں شہید کر دیا گیا، جو مظلوم لوگ ہیں، مظلوموں کا جھنڈا حسین ابن علی کے پاس ہوگا۔ مظلوموں کے امام حضرت سیدنا امام حسین پاک، اور ان کے ہر مظلوم جو ہے ان کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ اور یہ اس آیت کی تفسیر ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر انسان کو ہم قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ ہم امام ایسا چنیں کہ کل قیامت کے دن اس کے صدقے ہمیں بھی عزت مل جائے، یعنی ایسی ہستیوں سے محبت کریں، ایسے لوگوں کو اپنا جو ماڈل ہے وہ بنائیں، ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کے پیارے، جو اللہ کے محبوب ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا حیا بھی کمال پر ہے اور آپ کی سخاوت بھی درجہ کمال پر ہے۔ جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑی، پیسہ تو اللہ بڑے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن جب دین کے لیے پیسہ دینے کی ضرورت پڑی نا، تو حضرت عثمان غنی اتنا مال حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، اتنی دولت لے کر آئے کہ اللہ کے نبی نے خوش ہو کے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو جس سے حضور راضی ہو جائیں، کیوں جی حضور جس سے راضی ہو جائیں، جس کی قربانی کو حضور پسند فرما لیں، جس کی قربانی کو حضور خوش ہو جائیں جس سے، تو اسے دنیا کے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو عثمان کا مقام اونچا ہی ہے۔ اچھا، کیا قربانی آپ نے دی دین کے لیے؟ مدینے میں آئے تو پانی نہیں تھا، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی تکلیف پانی کی تھی، اور یہودی کے پاس کنواں تھا، ایک یہودی کا کنواں تھا، اور وہ بڑا مہنگا پانی بیچا کرتا۔ اب حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما، اس کا اصل نام تھا بیر روما، پھر حضرت عثمان نے جب خریدا تو اس کا نام بیر عثمان ہے، کون ہے جو اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کا بھی ڈول اس میں ہو، وہ بھی پانی لے اور دوسرے مسلمان بھی پانی پئیں۔ تو حضرت عثمان غنی گئے، جا کے سودا کر لیا، اللہ اکبر، سودا کر لیا۔ آج سودا اپنے لیے نہیں کر رہے، آج اللہ اور اس کے محبوب کے لیے سودا کر رہے ہیں۔ وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کہ عثمان بڑا ماہر تاجر ہے، اس نے اپنی پالیسی سے بیچا، اس نے کہا میں آدھا بیچتا ہوں، سارا نہیں بیچتا، 12,000 درہم دو، آدھا کنواں تم لے لو، ایک دن تمہاری باری ہوگی ایک دن میری ہوگی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آدھا خرید لیا۔ جب یہودی کی باری تھی تو اس نے بیچنا شروع، وہ پہلے سے بیچتا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ عثمان بھی تاجر ہیں، مقابلے میں جب ریٹ لگے گا تو ریٹ اوپر جائے گا، ریٹ عثمان بڑھائیں گے پھر میں بھی بڑھاؤں گا۔ لیکن جب حضرت عثمان کی باری تھی تو آپ نے اعلان کروایا، فرمایا مدینے والوں، جس کا دل کرتا ہے جتنا پانی لینا ہے لے جاؤ، میرا سودا مدینے والے محمد مصطفیٰ سے ہو گیا۔ اللہ اکبر، سودا کیسا کیا؟ دنیا کمانے کے لیے تو سارے ہی سودے کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے جو سودا کیا ہے نا، وہ سودا مدینے والے آقا سے کیا ہے۔ اور ہر سودے میں ادھر بھی مال ہے ادھر بھی مال ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہے نا تو پیسے دے کر، درہم دینار سونا چاندی دے کر، مال دے کے آپ خریدتے ہیں، یا زمین کے بدلے زمین دیتے ہیں، لیکن یہ سودا بڑا عجیب ہے۔ ادھر میں ایک طرف سے کنواں ہے اور دوسری طرف سے جنت ہے، خرید لیا۔ آپ نے فرمایا جس کا دل ہے پانی لے جا، اور صرف مسلمان نہیں،
کوئی غیر مسلم بھی ہے تو فرمایا لے جا۔ یہودیوں یہ تمہاری کم ظرفی ہے کہ تم پانی بیچتے ہو، محمد کے غلام بیچا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان نے بیچا نہیں، فرمایا جس کا دل ہے پانی بھر لو۔ جب یہودی نے دیکھا کہ میرا تو کام ختم ہو گیا، سارے لوگ پہلے ہی بھر لیتے ہیں تو میرا پانی نہیں بکتا، اس نے دوسرا بھی بیچ دیا۔ سارا کنواں حضرت عثمان غنی نے خرید کر وقف کر دیا کہ جس کا دل ہے جتنا پانی وہ لے، یہ میرا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا نام پھر بیر عثمان ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ فصلیں وغیرہ بھی تھی، صرف کنواں نہیں تھا اس میں۔ اس کو آج بھی کہتے ہیں مزرعۃ عثمان، جو 7 کھجوریں وغیرہ باغ تھے انہیں مزرعۃ عثمان کہتے ہیں، بیر عثمان کہتے ہیں۔ پھر وہ کھجوروں کے درخت وہ بھی وقف ہو گئے، وہ جب بیچے گئے اور پھر غریبوں پہ پیسہ خرچ کیا گیا۔ آج بھی کائنات کے اندر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی شہادت کے 1400 سال بعد بھی اس کا اکاؤنٹ مدینے کے بینک میں موجود ہے۔ ایک شخصیت ہے جن کا اکاؤنٹ مدینے کے بینک میں ہے، ان کے نام پہ بجلی کا بل بھی آتا ہے، اور رجسٹری حضرت عثمان کے نام پہ، اس کے تمام معاملات حضرت عثمان غنی کے نام پہ ہوتے ہیں۔ اور اس آمدن سے ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، فندق عثمان بن عفان مدینہ میں موجود ہے، اور اس کی ساری آمدنی یتیموں بیوہ عورتوں پہ خرچ ہوتی ہے، غریبوں مساکین پہ خرچ ہوتی ہے۔ تیری نیکیوں کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، میری نیکیوں کا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، قبول ہوں گی یا نہیں۔ عثمان کی تو 1400 سال بعد بھی قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آج بھی ان کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے جو غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، جو فقراء مساکین پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کنواں آج بھی وہ دین کے لیے وقف ہے، آج بھی اسلام کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اور جیش الاسرہ، غزوہ تبوک کے لیے جب مال کی ضرورت پڑی تو آپ کو پتہ ہے کس کس نے دیا تھا؟ جیش الاسرہ اس کو کہتے ہیں، قرآن نے اس کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا ہے۔ یہ غزوہ تبوک بڑا ہی مشکل غزوہ تھا، اس میں تقریباً ایک روایت کے مطابق 70,000 صحابہ شامل ہوئے تھے، اور جنگ کس کے ساتھ تھی؟ اس وقت کی سپر پاور جو روم تھا اس کے ساتھ جنگ کرنے گئے۔ یعنی آپ آج کے دور میں اگر قیاس کریں نا تو جو امریکہ اور یہ اسرائیل ہے، اس سے ٹکر لینا، کیوں جی؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے کام کیا، اور سامان کوئی نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اسلحہ بہت کم ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو آج اسلام کے لیے مال خرچ کرے؟ تو صحابہ اٹھے، جس کے پاس جو تھا ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور حضرت عثمان جب آئے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ 950 اونٹ لے کر آئے، 950 اونٹ لے کر آئے، اور 50 گھوڑے لے کر آئے، اور 1000 دینار لے کر آئے۔ جب حضور نے حکم فرمایا تو عثمان بار بار اٹھے، حضور نے فرمایا کون ہے خرچ کرے گا؟ اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ۔ پھر حضور نے فرمایا کون ہے جو خرچ کرے؟ کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ اور لکھ لیں۔ کہا اور کون ہے جو خرچ کرے؟ فرمایا 300 اونٹ اور کر لیں۔ ایسے دیتے گئے، اور اپنی جولی سے وہ 1000 دینار نکالے اور حضور کی جولی میں ڈال دیے۔ حضور ساتھ ساتھ انہیں ایسے اوپر نیچے کریں، پلٹیں، اور ساتھ کہیں ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم، ما در عثمان بعد عمل ما عمل بعد ھذا اليوم۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو عثمان جنتی ہے۔ آج کے بعد عثمان کو کوئی پریشانی نہیں فرمایا۔ اور اگلا جو روایت کا ایک جز اور بھی ہے، سنا دوں؟ بولیں تو پھر سناؤں گا۔
حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے، اللہم لا تنسا حاضل یوم عثمان، اے اللہ عثمان کا یہ دن کبھی بھلانا نہ۔ ہائے ہائے، حضور کی دعا سنیں، یا اللہ جیڑی اج عثمان نے دین واسطے قربانی دیتی ہے نا، یہ دعائے رسول ہے، کہا یا اللہ عثمان کی یہ قربانی کبھی فراموش نہ کرنا، کبھی بھلانا نہ، اس کی اس قربانی کی وجہ سے اس پہ نظر رحمت رکھنا، اس پہ نگاہ کرم رکھنا۔ آج کے بعد فرمایا عثمان کوئی اور عمل نہ بھی کرے نا تو عثمان کو جنت میں جانے سے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا، کیوں جی ان کے جنتی ہونے پہ تو مور لگ گئی۔ ایسے ہی ہے نا، تو جنہیں آپ خود ذرا تھوڑا سا غور فرمائیں، آج یہ فیس بک کا دور ہے، عجیب و غریب اسکالر ہیں، جاہل و جڈ لوگ سر پہ ٹوپی پہن کر اور جبہ پہن کر اور حلیہ مولویوں والا بنا کر لوگوں کے ایمان ضائع کر رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ میرے نبی کے یاروں کے بارے میں منفی بات کرے تو سمجھو یہ عالم نہیں ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے بندے جنہیں جنت کی بشارت مصطفیٰ نے دی ہے، کون روک سکتا ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی کو بار بار جنت کی بشارت حضور نے نہیں عطا فرمائی؟ جب حضور نے جنت کی بشارت دی ہے تو پھر کون ہے جو عثمان کو جنت میں جانے سے روکے؟ ایک دن حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف بھی بہت بڑے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ آپس میں نا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا تو بھائیوں کا بھی ہو جاتا ہے، کچھ تلخ کلامی ہو گئی، جملے سخت نکل گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے عثمان تم بات نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا بدر میں تم نہیں تھے، میں تھا، بدر میں تم نہیں تھے نا، میں تھا، تم میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ کہا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب حضور نے بیعت لی تھی تو میں حضور کے بیعت کرنے والوں میں تھا، تم مکہ میں تھے، تم نے بیعت نہیں کی تھی، تم میرے ساتھ بات نہ کرو۔ احد کا میدان لگا تو کئی صحابہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے، میں اس وقت نہیں گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم چلے گئے تھے، لہذا تم میرے ساتھ کیسے جھگڑا کر سکتے ہو؟ یہ اعتراض کر رہے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کس پہ؟ حضرت عثمان پہ۔ اب انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا عبد الرحمن میری بات سنو، جو میں بدر میں نہیں نہ گیا تھا تو اپنی مرضی سے پیچھے نہیں رہا تھا، میری ڈیوٹی میرے سردار میرے آقا نے لگائی تھی۔ حضور کی بیٹی بیمار تھی، حضور نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی کی خدمت کرو، جتنا اجر بدر والوں کو ملے گا اتنا اجر بھی تمہیں ملے گا، اتنا مال غنیمت بھی تمہیں دیا جائے۔ اور آج بھی آپ بدری صحابہ کا پڑھیں، حضرت عثمان کا نام بدری صحابہ میں لکھا ہوا، گئے نہیں لیکن ہیں بدری۔ حضور کی مرضی ہے بادشاہ کی، جسے چاہے بدریوں میں شامل کر دے، یہ آقا کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اعتراض نہ کریں، بدر والوں میں شامل ہوں۔ دوسری بات جو آپ نے کہا نا کہ احد سے میں چلا گیا تھا اور تم نہیں گئے تھے، کہا جو میں اگر چلا گیا نا تھا نا تو اللہ نے قرآن میں میری معافی کا اعلان بھی فرمایا۔ سورہ آل عمران پڑھیں، آج بھی کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں احد سے صحابہ کہیں چلے گئے تھے، بھائی 2 دفعہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا لقد عفا عنکم، جو تم چلے گئے تھے میں رب نے تمہیں معاف کر دیا، اور دوسری جگہ فرمایا لقد عفا اللہ عنہم، یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جسے اللہ ایک بار معاف کرے، اللہ اکبر، ابھی بات پہنچی نہیں ہے، تھوڑا سا اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو ذرا ہلائیں نا۔ جسے ایک بار اللہ کہے میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کی معافی میں شک نہیں، جسے 2 بار معافی کا سرٹیفکیٹ ملا ہو۔ انہوں نے کہا بھائی اعتراض نہ کریں، اللہ نے میری معافی کا قرآن میں ذکر کیا، اور جو حدیبیہ میں میں نہیں تھا تو میں کہاں تھا؟
میری ڈیوٹی تو میرے حضور نے لگائی تھی نا، میں مکہ والوں سے مذاکرات کرنے گیا تھا اور بیعت بھی میری وجہ سے ہوئی تھی، اور جب حضور نے سارے صحابہ سے بیعت لے لی نا، 1400 تقریباً صحابہ سے بیعت لی، تو آخر پہ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، جو حدیث ہے نا میں اس کا ترجمہ کروں تو آپ وجد میں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا عثمان ان عثمان فی حاجت اللہ و رسولہ کی، میں پنجابی میں ترجمہ سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا گل سنو میری، تسی بیعت کر لی نا، عثمان اللہ تے اون دے رسول دے کام گیا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، عثمان فی حاجت اللہ و رسولہ کی، عثمان اللہ تے اون دے رسول دے کام گیا ہے، تم نے بیعت کر لی ہے، اب دیکھو میں عثمان کی طرف سے خود بیعت کرنے لگا۔ حضور نے اپنا دست مبارک ایسے اٹھایا اور اپنے ہاتھ میں ایسے ہاتھ دیا، فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت خود کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا میری بات سنو، تم سب نے بیعت اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اللہ اکبر، تم سب نے بیعت اپنے ہاتھوں سے کی ہے، میں نے بیعت اپنے ہاتھ سے نہیں کی، میں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے بیعت کی ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر بتاؤ تمہاری بیعت بڑی ہے یا میری بیعت بڑی ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ بات سنی نا تو فوراً خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی عثمان واقعی تم صحیح کہہ رہے۔ تو سخاوت بھی کمال پر اور شرم و حیا کا پیکر ہیں، اور ان کی زندگی سے کیا ملا کہ قربانی دینا کسی کے لیے۔ ہم تو مشکل میں لوگوں کی کھال اتارتے ہیں نا، کوئی بندہ مشکل میں ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی ضرورت مند ہو تو دوائیاں مہنگی، کسی کو ضرورت ہو تو ہم کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر دیتے ہیں، شارٹیج ہو میڈیسن کی تو میڈیسن مہنگی ملتی ہے۔ حضرت مولا علی شادی کے لیے زرہ بیچنے گئے، بس یہ جملہ سن لے اور انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی۔ حضرت مولا علی گئے زرہ بیچنے شادی کے لیے، راستے میں جا رہے تھے عثمان مل گئے، کہا بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا یہ شادی ہے میری۔ تو حضور نے فرمایا زرہ بیچ کے پیسے لاؤ تاکہ سامان وغیرہ خریدا جائے۔ تو کہا میں نے بھی خریدنی ہے، بیچو گے؟ کہا بیچو گے، میں بھی خریدار ہوں۔ کہا جی لے لیں۔ فوراً زرہ پکڑی، 400 درہم نکالا، 400 درہم دیا، کہا علی یہ 400 درہم لے لو۔ کہا یار اتنے کی تو نہیں ہے، یہ تو 30-40 درہم کی زرہ تھی، آپ نے 400 دے دیا۔ تم ہو آپس میں غضب ناک، وہ آپس میں رحیم۔ اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ خدایا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ تو جواب آیا تم ہو آپس میں غضب ناک، وہ آپس میں رحیم۔ تم ایک دوسرے کو لوٹتے ہو، وہ ایک دوسرے کے لیے گھر لٹاتے تھے۔ تم خطا کارو خطا بھی، وہ خطا پوش و رحیم۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں ساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تم ایک دوسرے کو لوٹتے ہو، کوئی مجبور ہو تو کہتے ہو تھوڑا ریٹ لگاؤں گا۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کا سیوا نہیں ہے۔ مسلمان مشکل میں اپنے بھائی کو لوٹا نہیں کرتا، اس کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتا۔ 400 درہم کی خریدی، کہا حضور
400 لے جائیں، درہم میری، پیسے آپ کے۔ جب جانے لگے تو کہا ایک بات اور سن لیں، بس اختتام ہونے لگا ہے، ایک بات اور سن لے۔ کہا کیا؟ کہا پیسے آپ کے، زرہ میری، یہ شادی کا تحفہ ہماری طرف سے بھی قبول فرما لے۔ یہ سخاوت کا عالم ہے۔ جب واپس آئے زرہ بھی آ گئی، پیسے بھی آ گئے، 400 درہم۔ حضور نے فرمایا یہ کیا؟ پیسے بھی آ گئے، زیادہ آئے، زرہ بھی آ گئی۔ کہا حضور خریدار کوئی مل گیا تھا، کوئی خریدار اعلیٰ ظرف مل گیا تھا۔ کہا کون؟ کہا عثمان ابن عفان۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عثمان کو اور برکت عطا فرما۔ حضور نے اور دعائیں فرمائیں۔ دوستان عزیز وقار، یہ ان کی زندگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ